درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں۔ ابھی ہم اور میرے بڑے بھائی حضرت قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ رمضان میں حضور کے شہر میں رہنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا، تو ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ تہجد کے وقت یا تو افطار کے وقت جاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں لو لگا کر نعت بھی پڑھتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے، سحری بھی کرتے تھے۔ کچھ شعر پڑھتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ۔ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، کوئی عاشق مدینے میں اگر دم توڑ دیتا ہے، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں، اسے خلد بری سرکار سیدھا بھیج دیتے ہیں۔ ایک شعر ادھر بھی میرے احباب تشریف فرما ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک شعر نعت کا پڑھتا ہوں، آپ سن کر کے بتائیے، ذرا ایک مرتبہ اور اپنے رب کو پکاریے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ بھیج دیتے ہیں بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، بھروسہ ہے نبی پر اتنا میرے اہل خانہ کو، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں۔ ایک شعر منقبت کا پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اندھیری قبر میں ہم کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، میرے سرکار تو آرام فرما ہے مدینے میں، میرے سرکار تو آرام فرما ہے مدینے میں، میرے سرکار تو آرام فرما ہے مدینے میں، مگر اسلام
کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں، مگر اسلام کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں، مگر اسلام کی خاطر نواسا بھیج دیتے ہیں۔ آخری شعر، جن کے دیار سے لو لگی تو اللہ نے حضور کا در بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا کریے کہ اللہ اپنا گھر اور اپنے حبیب کا در بار بار پھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ اور ذرا کہیے سبحان اللہ۔ بھیج دیتے ہیں میرے آقا مدینے سے، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں، میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں، صدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات آئیے 1450 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے، یا تقریباً 1500 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ابھی مکہ شریف کی سرزمین پہ ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، دنیا کے تمام چیزوں کو دیکھا جائے، یہ دنیا کس طرح اپنے آپ کو کروٹیں بدل بدل کے اور آگے بڑھا رہی تھی، میرے آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ انسانیت اس طرح بے بس نظر آتی تھی، یہی انسان اپنے آپ کو آنکھ رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، ساری چیزیں اس کے پاس تھی، لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو بالکل ملفوظ نظر آتا تھا۔ یہی انسان صبح سویرے جب اٹھتا تو ایک خدا کے بجائے کئی باطل خداؤں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب کوئی اٹھتا سویرے سویرے اور جیسے ہی اس کی نظر سورج پہ پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر کے کہہ دیتا، اے سورج تو میرا خدا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوب جاتا، شام میں چاند نکلتا، چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تو میرا معبود ہے۔ یہی انسان جب ستاروں کو دیکھتا تو ستاروں کی چمک کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہی انسان جب بڑے بڑے درختوں کو دیکھتا تو کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہی انسان جب بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا، پہاڑوں کو دیکھ کر کے کہہ دیتا تم میرے معبود ہو۔ یہاں تک کہ دریا کو خدا کہا جا رہا تھا، مکھی مچھر کنکر ہوا فضا سب کو خدا مانا جا رہا تھا۔ ایک خدا کے بجائے کئی باطل خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اسی ہندوستان کی اگر ہسٹری اٹھا کر کے آپ پڑھیے تو 32,000 معبودان باطل کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ لوگ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، چاند کو خدا کہہ رہے تھے، آسمان اور زمین کو بھی اپنا وہ خدا مان لیے تھے۔ اللہ اکبر، میرے حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ کے حالات کو اگر آپ دیکھ لیجئے، مکہ المکرمہ میں اس طرح سے حالات پایا جا رہا تھا کہ لوگ لقمے پہ شراب پی رہے تھے۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو شراب پی کر کے جایا کرتے، اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو شراب پی کر کے کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح مکے کا حال پایا جا رہا تھا۔ پورے عربستان میں اگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو جاتی تو تلواریں نکل آتی تھی، لوگ اپنا ہتھیار نکال کر کے حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یعنی نہ چھوٹے بڑے کا ادب کرتا تھا، نہ بڑا چھوٹے کا ادب کیا کرتا تھا۔ یہ زندگی پائی جا رہی تھی۔
اسی ہندوستان میں اگر عورتوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا اور سماج میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، عورتوں کو قیدی بنایا جا رہا تھا، عورتیں اس طرح لاچار اور مجبور ہو چکی تھی کہ اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اگر اسی ہندوستان میں کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو یا تو اس کے شوہر کے چتا پہ لٹا کر کے اسے جلا دیا جاتا تھا، خاکستر کر دیا جاتا تھا، یا تو پھر اس کو ایک قید خانے میں بند کر دیا جاتا تھا، 6 مہینہ تک ایک کوٹھری میں بند کیا جاتا، ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیا جاتا تھا، 6 مہینے کے بعد اگر وہ زندہ نکلتی تھی تو اس کو پورے بازار میں ٹہلایا جاتا تھا، اس کے دامن میں مینگنیاں بھری جاتی تھی، جانوروں کے لید بھرے جاتے تھے، پھر کہا جاتا تھا یہ منحوس لڑکی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ منحوس عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، عربستان کا حال اس سے برا تھا، عربستان میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کا بوریا بستر الگ کر دیا جاتا تھا، اور عربستان میں اگر بچیاں پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا کے محفل میں آنے والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج اگر سگا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اپنی بڑی بیٹی ہو یا کوئی اور بیٹی ہو سب سے محبت کرتا ہے، لیکن عربستان میں یہ ماحول نہیں پایا جا رہا تھا۔ عربستان میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو سگا باپ ہوتا تھا، اور سگا باپ اپنے بیوی کے گود سے بچی کو چھین لیا کرتا تھا اور ایک گڑھے میدان میں پہنچتا تھا، گڑھا کھود کر کے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، حضرت دحیہ قلبی، میرے آقا نبی مکرم کا بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اتنے خوبصورت صحابی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، میرے آقا نے رات میں دعا کیا تھا، اے اللہ دحیہ قلبی کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ رسول کی بارگاہ میں صبح سویرے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور مجھ پہ نظر عنایت کر دیجئے، لیکن میرے آقا میں نے گناہ بہت کیا ہے، میں نے جرم بہت کیا ہے، میں نے خطا بہت کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون سی خطا تو نے کی ہے، کون سا جرم کیا ہے؟ وہ اپنے جرم بیان کرتے جا رہے ہیں، اپنے خطا کو بیان کرتے جا رہے ہیں، تب تک کہ میرے آقا کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے خطاؤں کو نہیں دیکھے گا۔ اگر تمہارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر بھی ہوں گے، اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی ہوں گے، اگر آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، تو اسے رحمان کہے گا، اللہ تیرے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تو اسے غفور الرحیم کہے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ایک بہت بھیانک جرم کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے جاتے جاتے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ میں کئی سال کے بعد گھر واپس آیا اور میں کہہ کے چلا گیا تھا، میں نے جیسے ہی دروازے پہ دستک دیا اندر سے ایک لڑکی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں اس گھر کی لڑکی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون سی لڑکی ہے؟ میری بیوی نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا، وہ گر گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں ایک قبیلے کا، ایک خاندان کا مجھے امیر کہا جاتا ہے، میں قبیلے کا امیر ہوں، میں نے اپنی انہی ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، میں سردار ہوں قبیلے کا۔ اب لوگ کیا کہیں گے کہ دوسرے بیٹیوں کو اس نے زندہ دفن کر دیا ہے، جب اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنی بچی کو رکھ لیا ہے۔ بیوی کہتی ہے اب کیا کرو گے؟ کہا میں اپنی بیٹی کو زندہ میدان میں لے جا کر کے دفن کر دوں گا۔ اس کی بیوی روتی ہے، پیر پہ گر جاتی ہے، ایسا مت کرو، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہارے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی بے شرمی کے حیا کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو دھکا دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے، میدان کی طرف جانے لگتا ہے۔ 6-7 سال کی بچی ہے، کہتی باپ جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اے بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اے میرے آقا کی سیرت سننے والوں سنو، وہ اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے اور اوزار بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ بیٹی کہہ رہی ہے اے باپ جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیا مجھے میلہ دکھانے لے جا رہے ہو؟ کیا میلے میں مجھے کھلونا دلانے لے جا رہے ہو یا پھر دعوت کھلانے لے جا رہے ہو؟ باپ چپ چاپ چلا جا رہا ہے۔ بیٹی بار بار سوال کرتی ہے، باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، لیکن وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے میدان میں پہنچتا ہے اپنی بیٹی کو اتارتا ہے اور اپنا اوزار لے کے گڑھا کھودتا ہے۔ کھودنے کے بعد بیٹی کہتی
کہتی باپ جان یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. بات بجائے باپ کے چہرے پہ حیرانگی طاری ہوتی. وہ کہہ رہا کتنی جلدی اپنی بیٹی کو دفن کر دو. اس نے کہا میں تمہیں دفن کرنے کے لیے آیا ہوں. اپنی سگی بیٹی کو اسی گڑھے میں اتار دیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے وہ مٹی ڈالنے لگا بیٹی بھی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی ہے. کہا باپ جان یہ کیسی جرم، یہ کیسی خطا ہو رہی ہے، یہ کیسا جرم ہو رہا ہے؟ جب اس کے گلے تک مٹی پہنچ گئی اللہ اکبر. بیٹی نے کہا تھا اے پروردگار عالم ہم بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والا اپنا محبوب بندے کو کب بھیجے گا، اپنے آخری حبیب کو کب بھیجے گا؟ میرے آقا داستان سنتے جا رہے ہیں. میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی آنسو سے. میرے آقا نے 3 مرتبہ اس داستان کو سنا تھا، میرے حضور نے بار بار سنا. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے داہیہ قلبی اب میرے حضور کو یہ داستان نہ سناؤ. یہ عربستان کا ماحول پایا جا رہا تھا، یہ مکہ المکرمہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. نہ چھوٹے بڑے کا ادب کرتا تھا، نہ بڑا چھوٹے پہ شفقت کرتا تھا. شراب خوری عام ہو چکی تھی. زنا کرنے کو اپنے لیے لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے. معاذ اللہ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ زنا کرتے تھے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنی سگی ماں سے وہ نکاح کر لیا کرتا تھا، شادی کر لیا کرتا تھا. یہ دنیا کا ماحول پایا جا رہا تھا. کوئی سورج کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی چاند کو خدا کہہ رہا تھا، کوئی زمین کو سجدہ کر رہا تھا. ایسے ماحول میں یتیموں کی آواز جب رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچی، بیواؤں کی آواز جب میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچی، اے پروردگار عالم اپنے آخری حبیب کو بھیج دے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دے. اللہ نے انسانیت پہ احسان عظیم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا. 12 ربیع الاول شریف دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے میرے حضور کو پیدا کیا. میرے حضور مکہ کی سرزمین پہ صبح سویرے تشریف لاتے ہیں. میرے حضور جب صبح سویرے تشریف لائے فوراً عقل نے سوال کیا میرے آقا رات کے مکمل اندھیرے میں کیوں نہیں تشریف لائے، یا پھر حضور مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ فوراً عقل نے جواب دیا کہ اگر رات کے مکمل اندھیرے میں حضور تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی، اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. اگر میرے آقا دن کے مکمل اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں. میرے حضور ایسے ماحول میں تشریف لا رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور دن کا مکمل اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. میرے آقا مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ صبح سویرے تشریف لائے ہیں. جب میرے حضور مکہ میں صبح سویرے آئے تو مکہ کی گلیاں مہکنے لگی، مکہ کے در و دیوار مہکنے لگے، مکہ کی ہوا فضا مہکنے لگی، مکہ کی شاہراہیں مہکنے لگی. اللہ اکبر. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو سویا تھا میرا باپ بیمار تھا لیکن صبح سویرے میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تھا تو جو سوکھے درخت تھے صبح وہ ہرے بھرے ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جب میں شام کو سویا تھا میرے جانور دودھ نہیں دے رہے تھے لیکن صبح سویرے ان کے تھن میں دودھ بھرے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بات صبح سویرے سارے سرداران مکہ خانہ کعبہ کے سامنے اکٹھا ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے. تب تک کہ ایک سردار آ رہا ہے اور کہتا ہے اے سرداروں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے؟ تو سارے سردار کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے مکہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو مکہ کی صبح بدل گئی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو مکہ میں اس طرح کبھی ہم نے خوشبو نہیں سونگھی ہے؟ اللہ اکبر. وہ سردار کہتا ہے اگر جو میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ بتا دوں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا ابھی میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا تھا اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جب پلٹنے لگا تو میں نے دیکھا سردار قریش حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سفید چادر اوڑھے ہوئے وہ بچہ ہے اور وہ بچے کو لے کر سردار قریش حضرت عبد المطلب لے کے چلے جا رہے ہیں. میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے قدم کو دیکھ رہا تھا، اس بچے کو دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے تو میری نگاہ نے دیکھا ہے کہ کعبہ عبد المطلب کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیوں جھکا چلا آ رہا ہے، یہ کیوں؟ تو کہا نبی آخر الزمان کی آمد ہو رہی ہے، خانہ کعبہ جھکا چلا آ رہا ہے. اسی کو میرے امام عشق و محبت نے جب ترجمانی کی تو اپنے قلم کو اٹھا کے لکھ دیا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت بے لاکھوں سلام.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर की जलवा गरी हुई है, मेरे आका तशरीफ लाए हैं। सुबह सवेरे सैयदा आमना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो खतना शुदा पैदा हुए, नाफ बुरीदा पैदा हुए। इस शान से कोई नहीं आया, इस शान से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मक्का के औरतें निकल निकल के आ रही हैं। चलो देखो सैयदा आमिना के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, उतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा है, इतना हसीन और जमील बच्चा हमने नहीं देखा है। मक्के की औरतें आ रही हैं। आमिना तुम्हें मुबारक हो, इतना खूबसूरत बच्चा तुमने पाया है। आमिना तुम्हें मुबारक हो, इतना हसीन और जमील बच्चा तुम्हारे घर आया है। सैयदा आमिना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे के विलादत हुई है तो मेरा बेटा सजदे में जाता है, पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहता सुभान अल्लाह, तीसरे मर्तबा कहता है अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे। ये मेरे आका की विलादत हो रही है, मेरे हुजूर की जलवागरी हो रही है। सैयदा आमिना बयान करती है कि आसमान से बादल का एक टुकड़ा आया, उसी में मेरा बच्चा गायब हो गया। गायब से आवाज आ रही थी आमिना मुबारक हो, ये कोई आम बच्चा नहीं है। अल्लाह ने इन्हें इमामुल अंबिया बना करके पैदा किया है, इन्हें रसूलों का सरदार बना के पैदा किया है। गायब से आवाज आ रही थी इन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखा दिया जाए, इन्हें अर्श आज़म का सैर करा दिया जाए, पूरी दुनिया का सैर कराया गया, मेरे हुजूर को फिर ला के दे दिया गया। सैयदा आमिना बयान करती है कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई इतना नूर निकला, इतना नूर निकला, मैंने मुल्क शाम को देख लिया। सिर्फ मुल्क शाम ही को नहीं बल्कि मुल्क शाम के चरागाहों को देख लिया, उनमें जो ऊंट चल रहे थे उन ऊंटों को देख लिया, उन ऊंटों के गलों में जो कलाबे पड़े हुए थे मैंने उसे भी देख लिया है। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत हुई है तो मेरा घर महक गया है, मक्का की गलियां महक गई हैं। सैयदा आमिना कहती हैं एक मर्तबा मक्के की औरतें आकर के कहती हैं ए आमिना, मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, ये तुम्हारे घर में चराग कहां से जलता रहता है, तुम्हारे घर में रोशनी कहां से रहती है। सैयदा आमिना से वो कहती है औरतें क्या तुम कहीं से तेल उधार लेके आती हो फिर अपने घर में जलाती हो। सैयदा आमिना का बयान सुनिए, मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं। सैयदा आमिना कहती है ए मक्के की औरतों, तुम कहती हो मैं तेल कहां से लाती हूँ, क्या उधार लेके आती हूँ? नहीं नहीं, सुनो, जब से मेरे बेटे की विलादत हुई है मैंने अपने घर में चराग जलाया ही नहीं है, मैंने अपने घर में चराग का इस्तेमाल ही नहीं किया है। मेरे बेटे के जिस्म से इतना नूर निकलता है कि मेरा घर रोशन हो जाता है, मेरा घर मुनव्वर हो जाता है, मेरा घर ऐसा रोशन और ताबनाक हो जाता है कि इस तरह मैंने कभी नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। अब आओ देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो, मेरे हुजूर की जिंदगी की देखो, मेरे हुजूर की जलवागरी को देखो, मेरे हुजूर की विलादत को देखो, मेरे हुजूर की पैदाइश के देखो। पहले जमाने में अगर यहाँ हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं उन्हें बखूबी पता होगा, पहले जमाने में माँ खुद दूध नहीं पिलाती थी, बाहर से दाइया आती थी, वो दाइया बच्चों को लेकर के जाती थी, वो दूध पिलाती थी, यानी देहातों में ले जाकर। वहाँ की हवा अच्छी होती थी, वहाँ की फजा अच्छी होती थी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो मक्कतुल मुकर्रमा से कई 100 किलोमीटर दूर पर हजरत हलीमा सादिया का कबीला था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जब मैं रमजानुल मुबारक में हाजिर हुआ उससे पहले 3 मरतबा और मेरी हाजिरी हुई, लेकिन कभी उस जगह पे जाने की सादत नहीं मिली। इस बार मैंने सोचा अब मैं इस बार जरूर जाऊंगा जहां मेरे आका का बचपना गुजरा है, जहां मेरे आका ने खेला है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, आज भी वो वादी मौजूद है, वहां मकानात तो नहीं है लेकिन वहां आज भी खुशबू आती है। वहां की चंद औरतें तैयार हुई और वो सब मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ आने का इरादा करती है। हजरत हलीमा सादिया से औरतों ने कहा हलीमा चलो मक्कतुल मुकर्रमा चलते हैं, वहां मालदार घरों में बच्चों की विलादत हुई है, उनके बच्चों को ले लिया जाए, उनकी परवरिश किया जाए ताकि इनामो इकराम मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पास तो एक ऊँटनी है, वो भी कमजोर है, मेरे पास खाने का कुछ नहीं है। हलीमा सादिया से औरतों ने कहा नहीं हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। हलीमा सादिया तैयार होती है और उस वक्त आपका कबीला जो बनी साद था वो कहत में मुब्तला था, वो गरीबी में मुब्तला
چلا تھا، حلیمہ سعدیہ چلی ہیں، عورتیں چلی ہیں، جو 9 عورتیں تھیں ان کی اونٹنی تیز ترات تھی، وہ آگے چلی آتی ہیں، مکہ میں پہلے پہنچ جاتی ہے، پہنچنے کے بعد مالدار گھروں سے بچوں کو لے لیتی ہے، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی 7 جگہوں پہ بیٹھ جاتی ہے، آپ دیر میں مکہ پہنچی، جب آپ پہنچتی ہیں بچوں کو تلاش کیا لیکن کوئی بچہ نہیں ملا، تب تک کہ آنے والی عورتوں میں سے ایک عورت ملتی ہے، کہا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہا ابھی تک کہ تو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ سے وہ عورت کہتی ہے ہم لوگوں نے تو بچہ لے لیا ہے لیکن ایک ایسا بچہ ہے، اگر میں نے بچہ لیا نہ ہوتا تو اسی بچے کو ہم لے لیتی۔ اللہ اکبر، حلیمہ نے کہا وہ کون سا بچہ ہے؟ کہا اس کی ولادت سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو میرے آقا کو یتیم کہا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا یہ وہی رسول ہے جو یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، یہ وہی رسول ہے جو غریبوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، یہ وہی رسول ہے جو بیواؤں کو سہارا دینے والے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ کے اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بہن، اے عورت، جس لالچ میں تم آئی ہو وہ تمہاری لالچ پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے انعام و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے پوتے کے بڑی تعریف سنی ہے، بتاؤ شہزادے وقار ہے کہاں؟ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمنہ کے پاس پہنچ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے انداز میں سلام کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں میں آپ کا بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے حلیمہ، جس لالچ سے آئی ہو وہ تمہاری خواہش نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے کہ تم انعام و اکرام کے لالچ میں آئی ہو، لیکن ان کے ولادت سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اب مجھے انعام و اکرام نہیں چاہیے، اب مجھے دولت و شہرت نہیں چاہیے، یہ بتاؤ آپ کے شہزادے وقار ہیں کہاں؟ رسول گرامی وقار ہے کہاں؟ شہزادے وقار ہے کہاں؟ حضرت آمنہ نے اشارہ کیا، دیکھو وہ میرا شہزادہ لیٹا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا تو میں نے دیکھا حضور کے جسم پہ سفید چادر پڑی ہوئی تھی، میں نے سفید چادر کو ہٹایا، جیسے میرے حبیب کا چہرہ میرے نگاہوں کے سامنے آیا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اے دنیا والو، اے بیٹیوں کے باپ اور اے بیٹوں کے باپ، اگر ماؤں سے پوچھ لیا جائے اگر ان کی گود میں ان کا بچہ اگر رو رہا ہو اور روتے روتے مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بہت تکلیف میں ہو اور وہ رو رہا ہو، اگر روتے روتے مسکرا دے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ امام الانبیاء ہے جو مسکرا رہے ہیں، یہ نبیوں کے شہنشاہ ہے جو مسکرا رہے ہیں، یہ بشیر و نذیر ہے جو مسکرا رہے ہیں، اللہ نے جنہیں حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے میں نے حضور کو محمد کو اپنے سینے سے لگایا ایسا لگا میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ نے میرے حضور سے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد اپنے پستان کا دودھ پیش کیا، میرے حضور نے ایک پستان کا دودھ پیا اور دوسری پستان کا چھوڑ دیا۔ بار بار حلیمہ سعدیہ کوشش کر رہی تھی کہ حضور دونوں پستان کا دودھ پی لے، لیکن میرا آقا نے ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے پستان کا چھوڑ دیا۔ اے حضور کا ذکر سننے والو، دھوبیا گاؤں میں آنے والو، آج تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرے حضور تو بچپن میں انصاف فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا تھا، حضور نے ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے کا چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں سمجھ گئی، اس وقت میں ایک دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اگر محمد دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو پھر دوسرا دودھ پینے والا بچہ دودھ پینے سے محروم رہ جاتا۔ یہ میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، ابھی چند مہینے کی بھی نہیں، ابھی چند دن کی عمر ہے، میرے حضور ایسا انصاف فرما رہے ہیں، لیکن آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے، آج میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے وہ دوسرے کے کھیت کی بےمانی کر رہے ہیں، وہ دوسرے کی مہر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دوسرے کا پیسہ لے کر ہضم کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ بےمانی تمہارے اندر آ گئی ہے، بے نیتی تمہارے اندر آ گئی ہے، پیسہ کو دیکھ کر کے نیت بدل دیتے ہو، دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، ایک پستان کا دودھ میرے حضور نے پیا ہے، دوسرے کا چھوڑ دیا ہے، دوسرے پینے والے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت پیار کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں سیدہ آمنہ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے چند منٹ گفتگو کرنے کے بعد کہا اے آمنہ بہن مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ جو میرے قبیلے سے عورتیں آئی تھی
وہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کون اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، کون اپنے دل کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ رواج تھا، یہ وہاں کا ماحول پایا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ نے میرے حضور کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد بھیگی پلکوں کے چھاؤں میں حلیمہ سعدیہ کو دے دیا۔ اب جب میرے حضور کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے اونٹنی پہ بیٹھی ہے، وہی اونٹنی جو ادھر سے آئی تھی تو کمزوری کی بنیاد پر سات جگہ پہ بیٹھی تھی، مگر جب میرے حضور اس پہ چڑھے ہیں، میرے حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، تو وہ اونٹنی جو کمزور تھی اب ساری عورتوں کی اونٹنیوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے، وہ ساری سواریوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ راستے میں عورتوں نے پوچھا تھا اے حلیمہ کیا تم نے مکے میں سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی نہیں میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ کے سوار ہونے کی برکت ہے کہ میرے اونٹنی جو کمزور تھی وہ چست اور پھرتیلی ہو گئی ہے اور سارے سواریوں سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ میرے آقا جدھر سے گزرتے وہ راستہ مہک جاتا، اگر میرے حضور جنگلات کی طرف سے گزرتے تو جنگلات مہک جاتے، اگر میرے حضور پہاڑوں کی طرف سے گزرتے تو پہاڑی مہک جاتی۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے میرے نبی گزرتے جانور چرنا چھوڑ دیتے اور جانور اپنی زبان میں کہتے تھے یہ امام الانبیاء جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، یہ سید المرسلین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ البتہ حلیمہ سعدیہ میرے حضور کو جدھر سے لے کے گئی وہ راستہ مہک گیا۔ تبھی تو امام عشق و محبت بریلی کے امام نے کہا تھا میرے حضور جدھر سے گزرتے ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے، میرے حضور جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی مہک جاتی ہے۔ کیا ہی خوب ترجمانی کیا تھا میرے امام نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل۔ ایک مرتبہ ذرا زحمت نہ ہو تو پورا مجمع پھر اپنے رب کو پکاریے، ذرا کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میرے حضور کو لے کر حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں پہنچی۔ سنو میرے حضور کی سیرت سننے والوں، آج آپ کو بتاتے ہوں میرے حضور کی سیرت کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے میں لے کے گئی تو میرے حضور کو دیکھنے ان قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں۔ حلیمہ مبارک ہو، کتنا حسین و جمیل بچہ لے کے آئی ہو، کتنا خوبصورت بچہ لے کے آئی ہو، کتنا مبارک بچہ لے کے آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہاں قبیلے والے کہتے ہیں اگر میرا بچہ بیمار ہو جاتا صبح سویرے حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچ جاتی ہم اور کہتے اے حلیمہ اپنے جو بچہ لے کر کے آئی ہو ان کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پہ رکھ دو تاکہ میرا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن میرا اللہ بھی جب شفا دینا چاہتا ہے تو میرے سرکار کے وسیلے سے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ جو چاہتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، لیکن پہلے اپنے مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، پھر میرے حبیب پوری کائنات میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ لوگ چوک در چوک آنے لگے اور کہتے تھے حلیمہ یہ کام میرا بگڑا ہوا ہے، ذرا محمد کا چہرہ تو دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ کہتے حلیمہ سعدیہ جب بھیڑ لگنے لگی تو ہم نے اپنے دروازے پہ حوض کھوج دیا اور کھودنے کے بعد اس میں محمد کے تلووں کو ڈال دیا اور کہا جس کو میرے حضور کے تلووں کا دھوون لے کر کے جانا ہو اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا ہی خوب فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہم اور آپ حضور کی سیرت تو ضرور سنتے ہیں لیکن ایک کمی ہم پہ آ گئی ہے، ایک کمی ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بہنوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اگر ہمارے گھر پہ ہماری بہنیں آ جائیں، توجہ کے ساتھ سننا، یہ بہت کڑوی بات ہے لیکن اگر دل کرے تو اس کو ہضم کر جانا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے بہنوں کی عزت کو پامال کر دیا ہے، تار تار کر دیا ہے۔ وہ بہنیں جو کبھی تمہارے بیمار ہونے پہ ان کا چہرہ اتر جایا کرتا تھا، تم بیمار ہوتے تھے تو ان کا دل بیمار ہو جاتا تھا، تم بیمار ہوتے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی ہے جن کا نام حضرت شیمہ بتایا جاتا ہے۔ جب مغرب کے وقت سارے گھر کے
کے عورتوں کی بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر اکٹھا ہوتی تو وہ آپس میں باتیں کرتی تھی، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، کوئی بچی کہتی دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، تب تک کہ حلیمہ سعدیہ کی لڑکی میرے سرکار کو لے کے پہنچ جاتی، اور جب میرے سرکار ان کے درمیان آ جاتے تو حضرت شیمہ کہتی اے لڑکیوں اب بتاؤ کس کا بھائی خوبصورت ہے، تو ساری بچیاں بیک زبان ہو کے کہتی محمد سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، اے میرے حضور کی سیرت سننے والوں، جب تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو تمہیں بہنوں کو ٹائم دینے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے گھر اگر تمہاری بہن آ جائے تو تمہاری عورت کہتی ہے یہ تو ہم پہ بوجھ بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بہنوں کو بوجھ سمجھنے والوں اور میرے حضور کی سیرت سننے والوں ذرا سن کے جانا، اور بہنوں کو بوجھ مت سمجھا کرو۔ جب تمہارے گھر میں تمہاری بہن آ جائے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ رام گاؤں چوراہوں پہ بیٹھ کر کہیں عیاشی میں پیسہ اڑاتے ہیں، کہیں نچنیوں پہ پیسہ اڑاتے ہیں، کہیں اپنے دوستوں پہ پیسہ اڑاتے ہیں، 5-5 ہزار کی نوٹ ختم کرتے ہیں، تب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی عید کے موقع پر، بقرہ عید کے موقع پہ ایک جوڑا اپنے بہن کو نہیں دے پاتے ہیں، ایک جوڑا کپڑا بھی اپنے بہن کو نہیں دے پاتے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کی سیرت سننے والوں سنو، آج تم نے بہنوں کو اپنے گھر سے دور کر دیا ہے، بہنوں کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ وہی بہن جب تم بیمار ہوتے تھے تو وہ بیمار ہو جاتی تھی، وہ دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی سیرت سننے والوں میرے آقا کی حدیث سن کر کے جاؤ، اور اپنی بہنوں کی عزتوں کو پامال مت کرو۔ آج تمہارے پاس تو موبائل ہے، گھنٹوں گھنٹوں یہ نوجوان لڑکے غیر لڑکیوں سے بات کر لیتے ہیں، رات کے تنہائی میں اپنے گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی انجانا نمبر آ جائے تو اس نمبر پہ بار بار کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی بن کر کے فون کر دے لڑکی کی آواز میں، تب بھی یہ فون لگ جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، ریچارج بھی کرواتے ہیں۔ اگر وہ پیسہ بھی مانگے تو یہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس بہنوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، بہنوں کے لیے ایک جوڑا کپڑا دینے کے لیے نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا سرور کونین کی سیرت سننے والوں، میرے آقا کی سگی بہن کوئی نہیں ہے، میرے آقا کی وہی بہن حلیمہ سعدیہ کی لڑکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور کہتے ہیں میرے پاس ایک باغ تھا اور سال میں 2 مرتبہ میں کھجوریں توڑتا تھا، اور پہلے جو حصہ لگاتا تھا تو اپنے رضائی بہن کا لگا کر کے بھیج دیا کرتا تھا۔ اے میرے حضور کی سیرت سننے والوں، یہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ ہاں اے بہنوں تم سے کہنا چاہوں گا، کبھی جب اپنے بھائی کے گھر جایا کرو تو اپنے بھائی کے کان مت بھرا کرو کہ بھابھی ایسی ہے، یا تمہارے عورت